آج انشاءاللہ تعالی سورہ یونس کی آیت نمبر 21 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ وَإِذَا اور جب أَذَقْنَا النَّاسَ ہم چکھاتے ہیں کافر لوگوں کو رحمتاً رحمت من بعد ضراء تکلیف کے بعد مستہم جو انہیں پہنچی اذا لہم تو ناگہاں ان کے لیے مکرٌ چالیں ہوتی ہیں فی آیاتنا جو وہ چلتے ہیں ہماری آیتوں میں۔ فرمایا اذا لہم مکرٌ فی آیاتنا یعنی جب ہم لوگوں کو بیماری کے بعد شفا، قحط کے بعد خوشحالی، جنگ کے بعد امن یا انہیں پہنچنے والی کسی بھی تکلیف کے بعد اپنی کسی رحمت کی لذت چکھاتے ہیں تو ہمارے شکر گزار ہو کر ہماری توحید، ہمارے رسول کی رسالت ماننے کی بجائے اسے جھٹلانے اور اس کا مذاق اڑانے کی کوئی نہ کوئی چال اختیار کرتے ہیں۔ مکر کا معنی خفیہ تدبیر ہے جو شر کے لیے ہو۔ یہ لفظ کبھی خیر کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے یا مقابلے میں بول لیا جاتا ہے۔ کفار کی سعادت کی مثال فرعون کا پے در پہ معجزے دیکھ کر انہیں جادوگر کہہ کر ایمان لانے سے انکار ہے۔ قل اللہ کہہ دیجئے اللہ اسرع سب سے زیادہ تیز ہے، مکرن چال چلنے میں، تدبیر کرنے میں۔ فرمایا قل اللہ اسرع مکرا، اللہ کی چال سے مراد وہ سزا ہے جو وہ مشرکین کو ان کی مکاریوں اور چال بازیوں پر دیتا ہے، اور وہ ہے اس کا انہیں ان کی باغیانہ روش پر چھوٹ دینا اور انہیں اپنے رزق اور نعمتوں سے نوازتے رہنا تاکہ وہ جی بھر کر اپنا انعامہ اعمال سیاہ کرتے رہیں۔ ان رسولنا بے شک ہمارے رسول فرشتے یکتبون لکھتے ہیں ما تمکرون تم چالیں چلتے ہو۔ اس آیت میں اسی قید کی طرف اشارہ ہے جس کا اسی سورہ کی آیت نمبر 11 میں ذکر ہو گیا ہے۔ یہ قید مکہ پر مسلسل 7 سال تک مسلسل رہا، پھر آپ کی دعا سے یہ مصیبت دور رہی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس قید میں اور اس کے دور ہونے میں تمہارے لیے کوئی نشانی نہیں کہ تم اب کسی اور معجزہ کا مطالبہ کرنے لگے ہو۔ اس قید کے دوران تم نے دیکھ لیا کہ باوجود تمہاری فریادوں کے تمہارے معبود تمہاری مصیبت کو تم سے دور نہ کر سکے۔ پھر جب اللہ نے تمہاری مصیبت دور کر دی تو پھر تم اپنے وعدوں سے فرار کی راہ سوچنے لگے اور ایسے مکر اور بہانے بنانے شروع کر دیے جس سے انہیں اپنے قدیم شرک پر جمے رہنے کے لیے تائید حاصل ہو اور توحید کے اقرار سے بچ سکو۔ جو کچھ بھی چالیں تم چل رہے ہو، جو کچھ بھی تم مکر کر رہے ہو، اس کا وبال تم پر پڑے گا اور تمہاری ان سب چالوں کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے۔ ان رسولنا یکتبون ما تمکرون یعنی جب تمہارا نامہ اعمال خوب سیاہ ہو جائے گا تو اچانک موت کا پیغام آ جائے گا اور تم اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے دھر لیے جاؤ گے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں سختی کے وقت آدمی کی نظر اسباب سے اٹھ کر اللہ پر رہتی ہے، جب کام بن گیا تو لگا اسباب پر نگاہ رکھنے، سو ڈرتا نہیں کہ اللہ پھر کوئی سبب کھڑا کر دے اسی تکلیف کا۔ سب اسباب اس کے ہاتھ میں ہر وقت تیار ہیں۔ مختلف انسان مختلف قسم کی پریشانیوں میں گرفتار مبتلا رہتے ہیں، کسی کو جانی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو کسی کو مالی،
کسی کو منصب کی پریشانی ہوتی ہے تو کسی کو عزت و آبرو کی، امیر اپنی کوٹھی میں پریشان تو غریب جھونپڑی میں، کوئی روزگار اور حالات سے نالاں تو کوئی عزیز و اقارب اور دوست احباب سے شاکی۔ تقریباً ہر آدمی کسی نہ کسی فکر، بے سکونی اور پریشانی میں مبتلا ہے۔ دلی سکون، قرار اور اطمینان حاصل کرنے کے لیے ہر ایک اپنے ذہن اور اپنی سوچ کے مطابق اپنی پریشانیوں کی خود تشخیص کر کے ان کے علاج میں لگتا ہے۔ کوئی اقتدار، منصب یا عہدے میں سکون تلاش کرتا ہے، مگر جب اسے مطلوبہ منصب مل جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو سکون نام کی کوئی چیز ہی نہیں، بلکہ منصب کی ذمہ داریوں اور منصب کے زوال کے اندیشوں کی صورت میں اور زیادہ تفکرات ہیں۔ کسی نے سمجھا کہ سکون صرف مال و دولت کی کثرت فراوانی میں ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ مال و دولت حاصل ہوا ان میں سے اکثر کا حال یہ ہے، کاروباری تفکرات، ترقی کا شوق، دن بدن بڑھتی ہوئی ہرس اور تجارت میں نقصان کے اندیشوں سے ان کی راتوں کی نیند حرام ہے، الا ماشاء اللہ۔ کسی رقص و سرور، شراب و کباب کو باعث سکون جانا، مگر وقتی اور عارضی لذت کے بعد پھر بھی بے چینی اور اضطراب برقرار۔ کسی نے منشیات کا سہارا لیا، مگر اس میں بھی صرف عارضی بہلاوا، عارضی فائدہ، دائمی نقصان۔ کسی نے نت نئے فیشن کر کے دل بہلانے کی کوشش کی، مگر سکون قرار نہ ملا۔ جبکہ ایک طبقہ دینی ذہن رکھنے والوں کا یہ خیال ہے کہ مختلف پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچاؤ کا اصل طریقہ اور ان کا حقیقی علاج صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ اپنے آپ کو گناہ گار، خطا کار، نافرمان، قصوروار سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے اور گناہوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا جائے، کیونکہ سکون راحت کے سب خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، وہی ان کا مالک ہے۔ جب مالک راضی ہوگا تو خوش ہو کر اپنی مملوکہ چیز یعنی سکون و راحت اپنے فرما بردار بندوں کو عطا کرے گا، اور وہ مالک راضی ہوتا ہے نافرمانی اور گناہوں کو چھوڑنے اور فرما برداری اختیار کرنے سے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ ہر اچھے یا برے عمل کا رد عمل ضرور ہوتا ہے۔ دنیا میں پیش آنے والے حالات پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز انسان کے اچھے یا برے اعمال ہیں، جن کا براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ناراضی سے ہے۔ کسی واقعہ اور حادثہ کے طبعی اسباب جنہیں ہم دیکھتے، سنتے اور محسوس کرتے ہیں، وہ کسی اچھے یا برے واقعہ کے لیے محض ظاہری سبب کے درجے میں ہیں۔ سادہ لوگ حوادث آفات کو صرف طبعی اور ظاہری اسباب سے جوڑتے ہیں اور پھر اسی اعتبار سے ان حوادث سے بچاؤ کی تدابیر کرتے ہیں۔ شرعی تعلیمات کی روشنی میں بحیثیت مسلمان ہمیں یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم اور امر سے ہوتا ہے، جس کا عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے ادراک کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ وہی الہی اور نبی علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جزا و سزا کا جو نظام سمجھایا ہے، وہ ہمیں اس غیبی نظام کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ وہ یہ کہ کسی بھی واقعہ اور حادثہ کا اصل اور حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور ناراضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حالات کو خواہ اچھے ہوں یا برے انسانی اعمال سے جوڑا اور وابستہ فرمایا ہے۔ چنانچہ انسان کے نیک بد اعمال کی نوعیت کے اعتبار سے احوال مرتب ہوتے ہیں: صحت مرض، نفع و نقصان، کامیابی ناکامی، خوشی غمی، بارش خشک سالی، مہنگائی ارزانی، بد امنی دہشت گردی، وبائی امراض، زلزلہ، طوفان، سیلاب وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب ہمارے نیک بد اعمال کا ہی نتیجہ ہوتے ہیں۔ بالفاظ دیگر ان سب احوال کے ظاہری اسباب کچھ بھی ہوں، مگر حقیقی اسباب ہمارے نیک و بد اعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح کے خوفناک اور عبرت انگیز واقعات خواہ انفرادی ہوں یا اجتماعی، دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے الارم اور تنبیہ ہوتے ہیں تاکہ انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور کوئی تنبیہ اس کے غفلت شعار دل کو جنبش دینے میں کامیاب ہو جائے۔ جب بھی میں کہتا ہوں اے اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ دنیا میں پیش آمدہ
عمدہ اچھے یا برے واقعات سے حاصل ہونے والی انسانی تجربہ بھی اسی پر شاہد ہے کہ بہت سارے لوگوں اور قوموں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے دنیا ہی میں مختلف قسم کے عذاب آئے ہیں۔ مثلا کوئی مسخ کیا گیا، کوئی زمین میں دھنسایا گیا، کوئی دریا میں غرق کیا گیا، کوئی طوفان کی نظر ہوا۔ ان تباہ شدہ اقوام کی بستیوں کے کھنڈرات آج بھی اس حقیقت پر دال ہیں کہ نافرمانی سبب عذاب و پریشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے احادیث مبارکہ میں اعمال کی حسب نوعیت تاثیرات کو جیسی کرنی ویسی بھرنی کے بے مصداق مختلف پہلوؤں اور طریقوں سے بیان فرمایا ہے۔ امت کو بدعملیوں کے برے نتائج سے آگاہ فرما کر اعمال کی اصلاح کا حکم دیا ہے۔ یہ مضمون قرآن کریم کی 10 آیات اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی سینکڑوں احادیث سے صراحتاً ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ جو کوئی نیک کام کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت بشرط کہ صاحب ایمان ہو تو ہم اسے پاکیزہ یعنی عمدہ زندگی دیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نیکی پرسکون زندگی کا سبب ہے۔ چنانچہ 2 چیزوں ایمان اور اعمال صالحہ کے موجود ہونے پر اللہ تعالیٰ نے حیات طیبہ یعنی بالطف عمدہ اور پرسکون زندگی عطا فرمانے کا وعدہ کیا ہے۔ عام آدمی بھی یہ عید پڑھ کے یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ نہ ہوں یا کوئی ایک نہ ہو تو حیات طیبہ یعنی پرسکون زندگی نصیب نہ ہوگی بلکہ پریشان زندگی ہوگی۔ فرمایا: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اور جو شخص میرے ذکر یعنی نصیحت سے اعراض کرے گا تو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں تنگی کا جینا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی احکام کی تعمیل نہ کی بلکہ نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ اس پر دنیا کی زندگی تنگ کر دیں گے۔ ظاہری طور پر مال و دولت منصب و عزت مل بھی جائے تو قلب میں سکون نہیں آنے دیں گے، اس طور پر کہ ہر وقت دنیا کی حرص، ترقی کی فکر اور کمی کے اندیشے میں بے آرام رہے گا۔ اس آیت سے بھی یہی ثابت ہوا کہ نافرمانی سبب پریشانی اور فرمانبرداری سبب سکون ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل مکہ پر اللہ تعالیٰ نے قحط مسلط کیا جس کی مصیبت میں وہ 7 برس گرفتار رہے یہاں تک کہ ہلاکت کے قریب پہنچے۔ پھر اس نے رحم فرمایا، بارشیں ہوئیں، زمینیں سرسبز ہوئیں۔ تو اگرچہ اس تکلیف اور راحت دونوں میں قدرت کی نشانیاں تھیں اور تکلیف کے بعد راحت بڑی عظیم نعمت تھی، اس پر شکر لازم تھا، مگر انہوں نے اس سے نصیحت حاصل نہ کی اور فساد و کفر کی طرف پلٹ گئے۔ رحمت کو اللہ کی طرف منسوب کرنا اور آفت کو منسوب نہ کرنا بارگاہ الہی کا ایک ادب ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رب عز و جل کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ رحمت کو اس کی طرف منسوب کیا جائے اور آفات کو اس کی جانب منسوب نہ کیا جائے۔ یہی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا طرز عمل ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کافروں سے کلام کے دوران جب اللہ تعالیٰ کی شان بیان فرمائی تو ادب کی وجہ سے بیماری کو اپنی طرف اور شفا کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے فرمایا: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اور جب میں بیمار ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اصل نکتہ کی بات یہ ہے کہ سکون راحت کا تعلق صرف جسم سے نہیں ہے بلکہ جسم کے ساتھ ساتھ روح بھی ان کا تقاضا کرتی ہے۔ مادی وسائل راحت سکون کے ظاہری اسباب جسم کو تو آرام دے سکتے ہیں مگر روح کو قرار، دل کو
سکون بخشنا ان کے بس کی بات نہیں۔ روح کی تسکین، اس کی غذا عبادت اور ذکر اللہ ہے، کیونکہ انسان کی فطری خواہش ہے کہ وہ کسی لافانی ذات کی بندگی کرے۔ اس فطری خواہش کی تسکین مادہ پرست زندگی کے اسباب وسائل سے پوری نہیں ہو سکتی۔ روح کی تسکین کے لیے روحانی اسباب یعنی اعمال صالحہ جیسے ذکر اللہ اور عبادت وغیرہ کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ ایک بزرگ نے یہی بات کیا ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمائی ہے کہ یہ خدا نا آشنا زندگی کا لازمی خاص ہے کہ اس کے شیدائی ایک انجانی سی بے قراری کا شکار رہتے ہیں۔ اس بے قراری کا ایک کرب انگیز پہلو یہ ہے کہ انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ بے قرار کیوں ہیں۔ وہ ہم وقت اپنے دل میں ایک نامعلوم اضطرار اور پر اسرار کسک محسوس کرتے ہیں، لہذا یہ اضطراب کیوں ہے، کس لیے ہے، وہ نہیں جانتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم پر جو بھی پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں وہ ہمارے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہیں، لہذا پرسکون اور پر اطمینان زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی گزشتہ کوتاہیوں پر نادم ہو کر اللہ تعالیٰ سے ان پر معافی مانگیں، فی الفور نافرمانی چھوڑ کر آئندہ اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ واللہ الموفق المعین وبک نستعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔